میرا ایک سوال ہے علی صاحب، ایک سوال ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ سسٹم کا حصہ بھی رہنا چاہتے ہیں اور سسٹم کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ پنجاب کے اندر آپ موجود ہیں، اسمبلی میں، کے پی میں موجود ہیں، سینٹ میں موجود ہیں، وفاق کے اندر آپ ضمنی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. سو صرف ایوان میں نہ بیٹھ کے اس کو لیجیٹمائز کرنے یا نہ کرنے کی بحث علیحدہ، لیکن آپ باقی تمام جگہ پہ اس نظام میں بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیے ہوئے ہیں اور اپنی لیجیٹمائزیشن ان کو دے رہے ہیں، پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی، سینٹ میں بھی، صرف وفاق میں نہیں دے رہی. یہ کیا منطق ہے؟ یہ دیکھیں، آپ مجھے ایک بات بتائیے گا ماریا، آپ کی بات ہے پنجاب میں اس وقت اکثریتی جماعت کون ہے؟ وہ تحریک انصاف ہے. کے پی کے اندر اکثریتی جماعت کون ہے؟ تحریک انصاف ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سارا عمل ہوا ہے وہ نیشنل اسمبلی کے تھرو ہوا. نیشنل اسمبلی کے تھرو جو ایک دم جو ٹوٹی ہوئی پی ڈی ایم تھی وہ جڑ گئی. ہمارے جو لوٹے ہیں وہ سندھ ہاؤس کے اندر پائے گئے. ہمارے جو الائز تھے جو ہمیں مہنگائی کے نام پہ چھوڑ کے گئے تھے، آج بدترین مہنگائی کے اندر بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، اس کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اگر ہم اس سازش کو اندر بیٹھ کے، آپ میرا خیال ہے ہم اسے بے نقاب اس طرح نہیں کر سکتے تھے جو ہم اسمبلی سے باہر آ کے کر سکتے تھے. اور الحمدللہ جو لاسٹ سروے آیا ہے اس کے اندر ایک پرٹیکولر سوال کیا گیا تھا، کیا اس امپورٹڈ گورنمنٹ کی لیجٹمائزیشن ہے کوئی؟ تو اس کا 67% لوگوں نے اس کا جواب نفی کے اندر دیا ہے. اگر آپ ریٹنگ دیکھیں جو 2 دن پہلے سروے آیا ہے اس کے اندر 6 پوائنٹس آپ کی تحریک انصاف کی جو ریٹنگ ہے وہ اوپر کی طرف چل گئی ہے. اور جو ہم بتانا چاہ رہے تھے پاکستانی عوام کو کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، وہ کیا ہم اسمبلی کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو تو یہ کہ سازش ہوئی ہے پڑوسی اسمبلی کا ہم حصہ بن جائیں، یہ تو بالکل ہی مورل ویلیوز کے خلاف ہے. اور ہم اس چیز کے اوپر پھر آپ فورگو کر دیں گے، تمام اپوائنٹمنٹس کو فورگو کر دیں گے، چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی ہو، چیئرمین نیب کی ہو، چاہے آپ نے جو تمام اداروں کے اندر کنسلٹیشن سے اپوزیشن کے اور حکومت کے جو ارکان کی تعیناتی ہوئی وہ سب فورگو کر رہے ہیں. آپ وہ راجہ ریاض صاحب بیٹھ کے لگا لیں حکومت کے ساتھ. تعیناتیوں کا کیا فائدہ؟ مجھے ایک بات بتائیں، ان تعیناتیوں کا کیا فائدہ کہ جب کہا جاتا تھا کہ نیب کے چیئرمین کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے مشترکہ جاوید اقبال صاحب کو لگایا تھا، اور جیسے ہی ہماری حکومت آئی یہ تو کہتے تھے یہ تو سارا بلیم انہوں نے نیب کے اوپر ڈال دیا تھا اور جاوید اقبال صاحب کے اوپر. ہماری حکومت کے میں چیف الیکشن کمشنر صاحب لگائے تھے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو الیکشن کمیشن کا اس وقت رول ہے وہ اس وقت پری پول ریگنگ کے اندر شامل ہے. تو تعیناتیوں سے فرق نہیں پڑتا، اس سازش کو بے نقاب کرنا ہے کہ آئندہ کوئی بھی تعیناتی ہو وہ اس سازش کا حصہ نہ بنے. سو کھوسا صاحب، اس وقت جس طرح سے وفاقی پارلیمنٹ چل رہی ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، لیکن سر ایک ڈس فنکشنالٹی تو اس وقت ہے. راجہ ریاض صاحب کو آپ چاہے بے شک اپوزیشن لیڈر بنا دیجئے، لیکن پھر بھی یہ اس تاثر کو شاید آپ کا اپنا ووٹر بھی قبول نہیں کرے گا کہ ایک ایسا شخص جس کی جماعت کے اندر کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے وہاں سے وہ اپوزیشن لیڈر بن جائے. ایک جماعت پہ اکثر تحریک انصاف وہ ایوان میں موجود ہی نہیں ہے. تو اس پارلیمنٹ کی پھر سر کیا لیجیٹمائزیشن قانونی طور پہ تو شاید ہو، لیکن اخلاقی طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو لیجسلیشن وغیرہ ہو رہی ہے اس میں اپوزیشن ہی نہیں ہے، کوئی بحث ہی نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے وہاں؟ محترم عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ جو ہے امپورٹڈ سے نیچے نہیں اتر رہی ہے. ذرا ان سے پوچھیں، محترم عمران خان صاحب نے تو کہا 1 سال پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ سازش ہو رہی ہے. ارے بابا، یہ جو کیبل ہے یہ تو آپ کے امبیسڈر کی ابھی ریسنٹ ایونٹ ہے، اس وقت تو کیبل کا وجود ہی نہیں تھا جو آپ نے بعد میں سازش شروع کر دی. اور سازش تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. جب آپ کے ایلائز آپ کو چھوڑ گئے تو جمہوری تقاضا یہی تھا، کہ آئینی تقاضا یہی تھا کہ ہم نے بغیر ان کے سو کالڈ لوٹوں کے یہ کامیاب ہوئی. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس عمل کو جو ہے منطقی نتیجے تک پہنچایا جائے جس طرح سے انہوں نے غیر آئینی طور پر obstruct کرنے کی کوشش کی. رات کے 12 بجے تک ان کے اسد صاحب نے اس کی کمپلائنس نہیں کی اور پھر آخر مستعفی ہو کر چھوڑ گئے اور اپنے پینل کے جو ہے اس کو لے کر اور پھر اس پروسیس کو مکمل کیا گیا. تو کس اخلاقیات کی بات آپ نے ٹھیک کہا، چور ڈاکوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے. ارے بھائی، سینٹ میں چور ڈاکوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، آپ پنجاب اسمبلی میں چور ڈاکوں کے ساتھ بیٹھے ہو. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو کے پی کے کو ڈیزالو کر دیں
اور وہاں دیکھ لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی، آپ کو پتہ چل جائے لیکن گا۔ کھوسا صاحب وہاں وہ اکثریت میں ہے، یہاں پہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس ووٹ موجود ہیں، آپ نے ووٹ تقریباً مینج کر کے یہ حکومت بنائی ہے، لیکن اس وقت میں سوال پوچھ رہی ہوں اس پارلیمنٹ کے اندر جہاں پہ اپوزیشن ہی نہیں ہے، آپ کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں جی کہ نہ وہاں پہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس وقت، وہاں پہ صرف راجہ ریاض صاحب اٹھ کے ایک تقریر کر دیتے ہیں۔ جنرلی ویسے اس طرح کی پارلیمنٹ کے اندر جب لیجسلیشن ہوتی ہے تو اس کی اخلاقی ساکھ کے حوالے سے میرا سوال تھا۔ دیکھیں اخلاقیات کا درس نہ دیں، اس لیے کہ اخلاقی اگر انہوں نے کرنا ہے تو آئیں، آپ نے ٹھیک کا انٹرو کہ بھائی آپ بہت افیکٹو اپوزیشن کر سکتے ہیں، ایک بہت سبسٹینشیل اسٹرینتھ ہے اور ہمیشہ حکومتیں چلا کرتی ہیں ٹریجری اور اپوزیشن مل بیٹھ کے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کر کے ایک لائن ڈرا کرتے ہیں جہاں وہ پالیسیز نیشنل انٹرسٹ میں ہوتی ہیں، کنسنسس ہمیشہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم نے 18ویں ترمیم میں سب کو ساتھ لے کر جو ہے ہم نے کنسنسس سے 18ویں ترمیم میں 130 لیکن کھوسا صاحب یہاں پہ ایک طرف آپ ایف آئی اے انکوائریاں کھول رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کنسنسس کے لیے آ کے بیٹھے ہیں، یہ دونوں تو نہیں ہوتا نا، یہ کیرٹ اینڈ سٹک تو نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بنایا، انہوں نے ساری اپوزیشن کو ایک ایک کر کے اندر کیا، حتیٰ کہ فریال بی بی کو ہسپتال سے اٹھا کر انہوں نے عورتوں کی دیوی و تقدس کو مجروح کیا، انہوں نے کون سی ایسی کسر چھوڑی تھی، ہم اس وقت بھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کھوسا صاحب کیونکہ کسر انہوں نے بھی نہیں چھوڑی، سو علی نواز ایوان صاحب اس وقت کوئی کنسنسس کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، الیکشن کی ڈیٹ حکومت کہتی ہے کہ اب 14 ماہ مکمل کریں گے، کل ہی شہباز صاحب نے کہہ دیا ہے، سو پھر یہ کیا آپ اب 14 ماہ کے لیے پارلیمنٹ سے باہر ہیں کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کی ڈیٹ فی الحال نہیں دینے لگے، تو پھر یہ کیا آگے کس طرح یہ نظام آگے جائے گا؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد دیکھیں جلد الیکشنز کال ہو جائیں گے، اس کی وجہ یہ جو حرکات انہوں نے کی ہیں کہ پہلے غریب آدمی کو صرف انہوں نے شوق دیا تھا آتے ہی 80 روپے پیٹرول اور 120 روپے ڈیزل بڑھا کے 45% اپنی الیکٹریسٹی پرائسز بڑھا کے 47% گیس ٹیرس بڑھا کے اس کے بعد انہوں نے ایک بجٹ دیا، اس میں وہ انہوں نے غریب کے نام پہ اس میں غریب کو زخمی کیا، اور آج جو بجٹ انہوں نے اسمبلی سے باہر دیا ہے آج غریب مکاؤ بجٹ آ چکا ہوا ہے، اور یہ عوام کے سامنے اس وقت 28% انفلیشن ریٹ ہے پاکستان کے اندر، اگلے مہینے میں جب بیلز آئیں گے تو یہ انکریز ہو کے 35 سے 40% کے اوپر چلا جائے گا، یہ اس طرح سروائیو نہیں کر سکتے۔ آپ ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے اوپر آئے، آپ کے سامنے کل نجم سیٹھی نے کیا پرسوں بات کی ہے کہ ہاں اگر ہم اسٹریٹجک اڈے امریکہ کے حوالے کر دیں تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے۔ ان کے سفیر جو انہوں نے امریکہ کے اندر حسین حقانی صاحب لگائے ہوئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل امریکہ اور انڈیا کے اگر آپ متحد بھی ہو جائیں اور اکنامیکل گینز ہوتے ہیں آپ کو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انڈیا جو 370 اور 35A جو اس نے ختم کیا اور ہم نے اس کے ساتھ ٹریڈ جتنی بھی تھی وہ ختم کر دی، وہ آن کر کے اس کو براہ راست تجارت آن کر کے وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر، یہ ایک عالمی ایجنڈے کے اوپر یہ حکومت آئی ہے، اس طرح سروائیو کر نہیں سکتی ہے، اور جو غریب کا حشر کر دیا۔ اور جہاں مورل ویلیوز کی بات کی لطیف کھوسا صاحب نے، میں تو ہنسی آ گئی، مورل ویلیوز یہ ہوتی ہیں ماریا کہ جب یوسف رضا گیلانی نیشنل اسمبلی سے جیت جاتے ہیں اور ہمارے لوگ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں تو ہمارے پر کوئی بائنڈنگ نہیں تھی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی، تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا، ہمارے اوپر بائنڈنگ تھی، ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا، اس طرح یہ ہوتی ہے مورل ویلیو۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا، مجھے سیگمنٹ کو سمیٹنا ہے۔